اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر زمین پر کرو گے میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں گا، تم میرا ذکر بندوں میں کرو گے میں تمہارے ذکر کو فرشتوں کے درمیان میں کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ رب کائنات ہے، اپنے بندوں سے چاہے تو وہ جب چاہے اپنے بندے سے جس سے چاہے اپنے آگے جھکا سکتا ہے۔ ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، رب قدیر چاہے تو جسے چاہے جھکا سکتا ہے۔ ہماری زندگیوں کو اگر غور کیا جائے تو ہم کیا ہیں، کیا ہے ہمارا وجود، اور اللہ رسول کے صدقے میں یہ وجود بنا ہے، تو اللہ رب العزت جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ موت کا مزہ تو ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے، پھر اس چیز پر ہم کیوں گمان کریں، جسم پر کیوں گمان کریں؟ ہمیں اس جسم پر گمان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اگر گمان کریں گے تو اللہ رب العزت وہ پروردگار ہے، گھمنڈی انسان کو رب قدیر دنیا ہی میں ذلیل کر دیتا ہے، دنیا ہی میں ذلیل کر دیتا ہے رب قدیر۔ تو رب قدیر کی عبادت کرتے ہیں تو رب قدیر ہم سے خوش ہوتا ہے، رب کی رضا کے لیے رب کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آ کر پیشانی کو جھکاتے ہیں تو رب قدیر ہم سے خوش ہوتا ہے، اور ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں صغیرہ گناہوں کو رب قدیر معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے رب قدیر اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب نیک بندوں میں سب سے خاص بندہ جو ہے، سب سے خاص بندہ جو ہے رب قدیر کا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے راتوں رات پورا دن آپ نے اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ آج ہم کو تو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میرے آقا نے امت کی خاطر، اپنی امت کے خاطر میرے آقا نے راتوں رات پورے دن کے دن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں نکال دیے۔ اما ایسا صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کی عبادت اتنا کرتے ہیں، راتوں دن آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کے پیروں پر برم آ جاتا ہے، آپ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اپنے فرموں کو دیکھوں یا اپنی گنہگار امت کو دیکھوں؟ جب میری گنہگار امت جہنم کی طرف جائے گی تو وہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی نے جہاں بھی جس چیز کو بھی کیا ہے تو اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے ہر اس چیز کو اپنایا ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں ہمیں نبی کی طرف نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، مگر ہم کہاں ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد کی طرف سے مڑ جاتے ہیں، مارکیٹ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بہانے تو تمام مل جاتے ہیں۔ انسان کے اندر بہانے کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ شیطان طرح طرح کے بہانے اس کو بتا دیتا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی امام صاحب تجھ سے سوال کرے کہ بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کہہ دینا کہ فلاں مجھے ارجنٹ کام تھا اس لیے میں ادھر نکل آیا تھا، نماز کا وقت نکل گیا اس لیے میری نماز قضا ہو گئی۔ جھوٹ دنیا میں چل سکتا ہے، امام صاحب سے بول سکتے ہو، اپنے دوست سے بول سکتے ہو، عزیزوں سے بول سکتے ہو، ماں باپ سے بول سکتے ہو، مگر رب سے نہیں بول سکتے۔ رب قدیر کے سامنے جب تم کو کھڑا کیا جائے گا تو رب قدیر تم سے پوچھے گا کہ فلاں دن نماز کا وقت تھا، جب مؤذن اذان دے رہا تھا، صدائے بلند کر رہا تھا، مؤذن تجھے بتا رہا تھا کہ بھلائی کی طرف آ جا، اسی میں تیری نجات ہے،
مگر رب کے گھر کی طرف تو نے اپنے قدموں کو نہیں موڑا تھا، تو نے مارکیٹ کی طرف قدموں کو موڑ لیا تھا۔ اگر کہنے والا کہتے کہ میرا قدم مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے تو وہ کان کھول کر سن لے، جس کا قدم مسجد کی طرف نہیں پڑ سکتا ہے تو تا قیامت کے دن اس کا قدم جنت کی طرف بھی نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے میرے عزیزوں، یہ نماز ہمیں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے چہروں میں نور پیدا فرما دیتا ہے، نور پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہم طرح طرح کی کریم، پاؤڈر، یہ تمام چیزیں ہم کاسمیٹک کی لگا لیتے ہیں کہ چہرہ صاف ہو جائے، چہرے پہ دانے آئیں، یہ صاف ہو جائے، تمام چیز کیمیکلز کی ملاوٹ چیز لگاتے ہیں۔ مگر جو نور رب کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، وہ نور آپ دنیا کی کوئی بھی چیز لگا لیجیے، وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ قدرتی نور ہوتا ہے رب قدیر، جس کو چاہتا ہے اس کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور نور ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں جو دی ہیں، رب نے آنکھیں دی ہیں، آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا ہلکا سا کالا سا دیدہ نظر آتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ہلکی سی پتلی ہوا کرتی ہے۔ وہ نور اللہ رب العزت نے چھوٹا سا نور ہمارے آنکھ کے اندر رکھا ہے۔ اب دیکھیے، کسی نے ایک عالم سے سوال کیا، اے عالم صاحب یہ بتاؤ تمہارا رب کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا اس شیشی پر قدرت رکھتا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا ہاں میرا رب تو قدرت رکھتا ہے، وہ قادر و قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا عالم صاحب یہ بتاؤ تمہارا رب اس شیشے کے اندر 7 آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ تو عالم صاحب کہتے ہیں میرا رب وہ ہے اس شیشے کے اندر 7 آسمان کو داخل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا آسمان چھوٹا بھی نہ ہونا چاہیے، آسمان چھوٹا بھی نہ ہونا چاہیے اور اس شیشے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ تو عالم صاحب کہتے ہیں میرا رب اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے علم کی بھرتار دیکھیے، عالم صاحب فرماتے ہیں میرا رب اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا ارے عالم صاحب یہ تو بتاؤ، یہ شیشی تو چھوٹی سی شیشی ہے، آسمان اتنا بڑا ہے، یہ تو بتا دو کہ تمہارا رب اس چھوٹی سی شیشی کے اندر بنا آسمان کو چھوٹا کیے اس کے اندر کیسے داخل فرما سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کوئی ایسے ویسے عالم نہیں تھے، آپ بہت ہی بڑے عالم تھے، جس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق وہ عالم تھے۔ جب آپ سے ایک نے سوال کیا تو آپ نے یہی جواب دیے، تو کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ تو رب قدیر نے تم کو جو آنکھ عطا فرمائی ہے، رب نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور رب قدیر نے تمہاری آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا دیدہ رکھا ہے، اس کے اندر ایک ہلکی سی نور کی جھلک رکھی ہے۔ اب یہ بتاؤ تم ذرا سی آنکھ سے 7 آسمانوں کو دیکھ سکتے ہو؟ ذرا چھوٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ لینا، ہر آسمان کو پورے کا پورا نظر آ جائے گا۔ یہ رب کی دین ہے، جب چھوٹی سی آنکھ کے اندر سب آسمان سما سکتے ہیں تو رب قدیر وہ قدرت رکھنے والا ہے، تو ایک چھوٹی آنکھ کے اندر جب آسمان دکھا سکتا ہے تو شیشے کے اندر آسمان کو بسا بھی سکتا ہے۔ رب کی قدرت کو دیکھیے، رب قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، مگر جو بھی کام کریں رب کی رضا کے لیے کریں۔ تو دراصل میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ جب ہم پروگراموں کے اندر آتے ہیں، پروگرام میں صرف اس بنا پہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، اس چیز کو ہم سیکھیں۔ میں نے بتایا تھا رب قدیر یعنی جو گھمنڈ کرنے والا شخص دنیا میں ہوتا ہے، گھمنڈ دنیا میں کرتا ہے تو رب قدیر اس کو دنیا ہی میں رسوا کر دیتا ہے۔ اپنے شیطان کا بھی ذکر سنا ہے، ابلیس کا، اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، ادبن سجدہ چھوڑ دیا تھا، عبادت الہی کا سجدہ نہیں چھوڑا تھا، رب کی عبادت کرتا رہا۔ جب ادبن سجدے کا حکم دیا گیا ابلیس آدم کو سجدہ کر لے، انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہ کیا تھا، کتنا؟
ایک سجدہ نہ کیا تھا تو رب نے اسے جنت سے ملعون مردود قرار دیا اور اسے جنت سے نکال دیا، باہر پھینک دیا اسے نکال کر۔ اب ہم 5 وقت کی نمازوں میں کتنے سجدے نہیں کرتے ہیں، کتنے سجدے نہیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے رب قدیر کا ہم پر عذاب نہیں آئے گا کہ ہم اسپیشل بنے ہوئے ہیں کہ رب ہم پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ ارے رب قدیر دنیا ہی کے اندر بھی عذاب نازل فرما دیتا ہے، مگر یہ تو ہمارے سرکار نبی، ہمارے نبی کا کرم ہے، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے جو آج ہماری پیشانیوں پر گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ مگر اگر میرے آقا کا کرم ہے جو پیشانیوں پر گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، اور نبی کی امتوں کا حال آپ پڑھ کر دیکھیے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر کی پڑھیے، ان کے جب داستان پڑھیں گے انبیاء کرام کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے کے جو نبی تھے ان کی امتیں جو گناہ کرتی تھی تو ان کی پیشانیوں کو لکھ دیا جاتا تھا، ان کی پیشانیوں پہ گناہ رب کی طرف سے پیشانیوں پہ درج ہو جایا کرتا تھا کہ اس نے فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، تو سامنے والا اس کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ ہم بچے ہوئے ہیں، جو بچنے کا ہمارا کارن ہے وہ ہمارے آقا ہے، ہم آقا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مین چیز یہ ہے نماز، نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ذکر آپ مجلس سے خوب سجاؤ، مجلس سے خوب سجاؤ، سرکار کا ذکر خوب سنو، مگر نمازوں کو نہ چھوڑا کرو۔ نمازوں کو چھوڑنے کا کتنا بڑا انجام گناہ ہوتا ہے میرے بھائیوں دوست، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کے اندر 16ویں پارے کے اندر ایک گئی کا جملہ ہے، گئی کا لفظ آیا ہے۔ وہ جو لفظ ہے اللہ رب العزت نے گئی جو فرمایا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گئی جو ہے جہنم کی وادیوں میں سے وادی کا نام ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جس کو دیکھ کر جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ ایسی وادی ہے۔ اب سوچئے تو رب قدیر نے اس وادی کو بھی پیدا فرمایا، اور رب نے اس وادی کے اندر ایک آگ کا کنواں بھی پیدا فرمایا۔ وادی کے اندر دیکھیے ایک تو وادی ہے، اس کے اندر آگ ہے، وادی کے اندر آگ ہے، آگ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس کے اندر ایک کنواں اور موجود ہے، رب نے اس کے اندر کنواں بھی پیدا فرمایا، اس کنویں کے اندر بھی آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اب سوچئے تو اس وادی کے اندر رب قدیر ایسے لوگوں کو داخل فرمائے گا جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، جو نمازوں کو ترک کرنے والے ہوں گے، جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، جو شراب پینے والے ہوں گے، جو جوا کھیلنے والے ہوں گے، چغل خوریاں کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو رب قدیر اس وادی کے اندر داخل فرمائے گا، اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگی۔ جب آگ ہلکی ہو جائے گی تو رب قدیر اس کنویں کو حکم دے گا، وہ کنواں جب کھلے گا اس کے اندر سے آگ پھر منتقل ہوگی، اور جہنم کی وادی کے اندر جتنی آگ پہلے تھی اتنی پھر اس کے اندر موجود ہو جائے گی۔ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، نمازوں کو نہ چھوڑا کریں۔ نوجوان ہیں، نمازوں کو پڑھا کریں، کثرت سے نماز پڑھا کریں میرے عزیزوں، نماز نہ چھوڑا کریں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمیں نماز جو ہے غلط راستوں سے بچاتی ہے، نماز ہمیں بری باتوں سے بچاتی ہے، نماز ہمیں ہر غلط فعلیوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے کہ جو نماز 40 دن مکمل مسلسل سچے دل سے ادا کر لیتا ہے، گویا کہ وہ 40 دن تک وہ نماز خود پڑھتا ہے، نماز خود پڑھتا ہے، 40 دن کے بعد میں نماز اسے کو چھوڑتی نہیں ہے، نماز اسے نہیں چھوڑتی ہے 40 دن کے بعد، سچے دل سے 40 دن کا چلا کیجیے نماز کی۔ آج ہم نماز سے بہت دور ہو چکے ہیں میرے عزیزوں، ہمیں نماز کی سخت ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی، اور کیونکہ اس لیے کہ نماز جب ہم پڑھیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ رسول خوش ہو جائیں گے۔